شہوت ساعت تورث الحزن. معصوم فرماتے ہیں کبھی کبھی لمحے کی شہوت انسان کو غمگین کر دیتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام حسرت کے علاوہ تیرے دل میں کچھ پیدا نہیں کرتی. اب یہ جوانوں کے لیے، آپ ایک حسین چہرے کو دیکھ رہے ہو، معصوم فرماتے ہیں اس کو دیکھنے سے کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. بڑی گاڑی دیکھ رہے ہو، کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. بینک جا رہے ہو، اربوں روپے پڑے ہوئے دیکھے جا رہے ہو، کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. فرماتے ہیں حسرت تجھے غمگین بنا دے گی، کیونکہ دیکھنے کے بعد تو اسے حاصل کرنا چاہے گا، اور وہ حاصل نہیں ہوگا جس کی وجہ سے کیا پیدا ہوگا؟ حسرت. کا پہلے ہی اپنی عقل سے پوچھ، جسے دیکھ رہا ہے حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جب عقل نے کہا نہیں ہو سکتا تو بے عقل تو دیکھتا کیوں ہے؟ جیب میں پیسے نہیں، بندہ کڑھائی کی دکان پہ کھڑا ہو جائے، کوئی پیسے نہیں، تجھے مل بھی نہیں سکتے، اب کھڑے ہو کے دیکھتا رہے، حسرت لیتا رہے گا، غمگین ہوتا رہے گا. میٹھا اچھا لگتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا شوگر ہے مر جاؤ گے، اب بندہ دیکھ کے پیٹ بھرے ہو تو نہیں سکتا، جتنا دیکھے گا حسرت پیدا کرے گا، اور حسرت تجھے کیا کر دے گی؟ غمگین کر دے گی. جب تجھے پتا ہے یہ چیز مجھے مل نہیں سکتی تو اس چیز کو کبھی دیکھا بھی نہ کرو. عقل مند بنو. آخری چیز فرمایا جب بندہ اپنا حق نہیں لے سکتا نا، یہ بھی اس کے وجود میں غم پیدا کرتا ہے. ایک مرتبہ کوئی آپ کے پیسے کھا گیا، چلو آپ نے معاف کر دیا، لیکن ایک مرتبہ نہیں، کوئی زبردستی آپ سے آپ کا موبائل چھین کے جائے، آپ کے پیسے چھین کے جائے، بھلے وہ 100 روپے ہوں، تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب، صلوات پڑھے مولا کی شان. فرماتے ہیں مولا گلی سے گزر رہے تھے. اب اہل بیت کتنے محتاط تھے کہ اگر کوئی مومن غمگین ہے تو علی آگے بڑھتے تو اس کا غم دور کرے. ہم ایسے ہیں، میں خوش میرا بچہ خوف، تاکہ لوگ غمگین ہیں. یہ سیرت ہے اہل بیت نہیں. گلی سے گزر رہے ہیں، علی کی نگاہ ایک جوان پر پڑی، دیکھا سارے بچے کھیل رہے ہیں خوش، لیکن یہ غمگین ہے، چہرے پہ غم ہے. آگے بڑھے کا جوان ادھر آیا، کہا کیوں اتنا غمگین ہے؟ کہا میں یتیم ہوں. امام نے کہا اس کی ماں کو بلایا جائے. ماں کو بلایا، کہ تیرا بیٹا اتنا غمگین، یتیم تو اور بھی ہیں لیکن اتنا غم. کا مولا میرا شوہر تاجر تھا، 4 دوستوں کے ساتھ تجارت پہ گیا، کافی عرصہ کوئی خبر نہیں تھی. جب اس کے دوست واپس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا شوہر سفر میں مر چکا ہے، تھوڑے بہت ہمارے پاس پیسے تھے، ہم نے غسل دیا، کفن دیا، اسے دفن کیا، لیکن مولا مجھے اس کی بات پہ شک ہے، کیونکہ میرے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ مال تھا، منال تھا، پیسے تھے، کہاں گئے؟ انہوں نے 1 روپیہ نہیں دیا. امام نے کہا فیصلہ نہیں کروایا؟ کہ گئے تھے قاضی شرح کے پاس، وہ 4 تھے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. امیر المومنین مجھے حق نہیں ملا. میرا بیٹا تبھی مایوس. حق جب بندے کو نہ ملے نا، مایوس ہوتا ہے. آج پاکستان میں مایوسی کیوں؟ عوام کو حق نہیں مل رہا، عدالتوں سے صحیح فیصلے نہیں آتے، چھاونیوں میں جا پولیس سے حق نہیں ملتا. جب لوگوں کو حق نہیں ملتا نا، ڈپریشن، انزائٹی، پورا معاشرہ ایک یأس اور نا امیدی اور غم کا شکار ہو جاتا ہے، قومیں تباہ ہو جاتی. علی نے کہا بلاؤ ان 4 کو، یہ علی ہے، عدالت کو نافذ کرنا جانتا ہے. 4 آئے. مسجد کے 4 ستون سے، یعنی ایک کو یہاں باندھا، ایک کو یہاں باندھا، ایک کو یہاں، ایک کو وہاں باندھا علی نے. اب اس زمانے کی انویسٹیگیشن علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں، عقل علی ابن ابی طالب. 4 کو باندھا. پہلے کے پاس گیا، ہاں بھائی بتا کیسے مرا تھا؟ اس نے کہا ایسے. دوسرے کو کہاں دفن کیا تھا؟ وہاں پہ. تیسرے سے پوچھا کہاں دفن کیا تھا؟ اس نے کوئی اور جگہ بتائی. چوتھے سے پوچھا، اس نے کچھ اور بتایا. امام نے کہا 4 جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کو پکڑا. انہوں نے اعتراف کیا علی ابن ابی طالب مال کی لالچ کی خاطر ہم نے دوست کو قتل کیا. امام نے کہا ان پہ حد شرعی جاری کروں گا، اور اس خاتون کو اس کا حق واپس دلایا. تب جا کے اس جوان کے چہرے پہ خوشی آئی. آج ہم شیعہ غمگین ہیں کیونکہ حسین کو مارا گیا، سیدہ کے گھر کو آگ لگائی گئی. آج تک آل رسول کو حق نہیں ملا کیونکہ ان کے قاتلوں کی تعریفیں ہوتی ہیں. فرمایا خوشی کب ملے گی؟ یہ خوشی کا جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، جب حق حقدار کو واپس ملے گا، تب مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا. لیکن فرمایا مومن جس کے دل میں خوف خدا ہے یہ بانشات رہتا ہے، کیونکہ کب موت آتی ہے کیا ہوتا ہے اس سے پرواہ نہیں ہوتی. یہ ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے. اصل خوف جہنم کا خوف ہے.
جہنم کی آگ کا خوف. ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کچھ اپنے غیروں کی بات نہیں کر رہا، کچھ بے عمل شیعہ 300 سال عالم برزخ میں جلتے رہیں گے. 300 سال. 300 سال کے بعد خدا اہل بیت کو اجازت دے گا کہ اب اس کی شفاعت کر سکتے ہو. شفاعت تو ہونی ہے نا، لیکن کتنے سال بعد؟ تو فرمایا آؤ مجلس حسین میں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، خطاؤں سے. خدا کہتا جب تک زندہ ہو مہلت ہے، روح نکل گئی مہلت ختم. اور فرمایا ایسا واسطہ حسین جیسا، یہیں پہ شفاعت لو نا، منتظر کیوں کہ برزخ میں شفاعت؟ یہیں اس مجلس حسین میں IRC کی امام بارگاہ میں امام حسین کے آنسوؤں کے ذریعے سے شفاعت لو اور جنت حاصل کرو. کہ خدا یہ بری عادت، یہ گناہ آج کے بعد ترک کروں گا، عاقلانہ زندگی گزاروں گا. فرمایا جنت تیری ہے، دیر یا زود ہر کسی نے دنیا سے جانا ہے. فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر پلکیں گیلی ہو جائیں، خدا اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا.